نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم۔ سورت کا نام سورہ نبا ہے، چونکہ اس کی دوسری آیت میں لفظ النبا خبر کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ النبا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی بات فرمائی ہے کہ لوگ اس قیامت کے بارے میں سوالات کرتے ہیں۔ فرمایا تم کس بات پہ جھگڑتے ہو، اس قیامت نے آ کر رہنا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا خدا نے نعمتیں دی ہیں، دیکھو زمین کو بچھونا، پہاڑ کو کیلیں، تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، نیند بنائی تمہاری تھکاوٹ اتارے، رات بنائی تمہارا لباس، دن بنایا تمہاری معیشت کے لیے، اوپر 7 آسمان ہیں اور سورج ہے، اور پھر موسلادھار بارشیں، کیا کچھ نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی۔ جو مومن ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے، جو کافر ہے اس کے استہزاء اڑا کے انکار کرتا ہے۔ فرمایا جو کافر ہے وہ جہنم میں جائے گا، جہنم ان کی منتظر ہے اور سخت دردناک عذاب ہوگا۔ ہم نے ایک ایک عمل تمہارا لکھ کر محفوظ کیا ہوا ہے۔ اور مومنین کے لیے ان للمتقین مفازا، کامیابی ملے گی، باغات ملیں گے، اور باغات انگوروں کے، اللہ عورتیں ہم عمر نوجوان ان کو ملیں گی، اور کیا شراب پاکیزہ کے پیالے ان کو بھر بھر کے دیے جائیں گے، اور ایسی جنت جس میں کوئی لغو کے نام کی چیز کوئی نہیں ہوگی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا منظر کتنا عجیب ہے، جس کو اللہ چاہیں گے وہی بات کرے گا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ اس وقت جب جانوروں میں سے کسی نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہوگا تو بدلہ دلا کے ختم کیا جائے گا۔ کافر کہے گا کاش میں جانور ہوتا، آج مجھے مٹی میں ملا دیا جاتا، لیکن وہاں کاش کاش کرنا کام نہیں آئے گا۔ آج وقت ہے انسان آخرت کی تیاری کرے۔ سورۃ النازعات، پہلی آیت والنازعات، اسی کے نام پہ سورت کا نام سورہ نازعات ہے۔ والنازعات غرقہ، قسم ہے فرشتوں کی جو کافروں کی روح کھینچ کے نکالتے ہیں، مومنین کی آرام سے نکالتے ہیں، اللہ کے حکم کی تدبیر کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، فالمدبرات امرا، سبحان اللہ، جیسے خدا کا حکم ہے اسی کے مطابق سارے فیصلے سر انجام دیتے ہیں۔ آگے قیامت کا تذکرہ کیا، قیامت آئے گی، آ کر رہے گی۔ کفار کہتے ہیں بسیدہ ہڈیاں کون اٹھائے گا؟ اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، پھر فرعون کی تکذیب اور اس کے عذاب کا تذکرہ کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا مِنَ السَّمَاءِ بَنَاهَا، تمہیں زیادہ دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے، آسمان کو بنا دیا، زمین کو بنا دیا، برابر کر دیا، اور تمہیں پیدا کرنا دوبارہ کیا مشکل ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، ایک آواز آنی ہے اور سب نے زندہ ہو جانا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو جنت دیں گے، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ جہنم کے عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ سورہ عبس، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، پہلا لفظ ہے عبس، اسی کا نام سورت کا نام سورہ عبس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبی نے صحابی ہے، اور آپ اس وقت کفار جو رئیس تھے بڑے بڑے ان کو دین کی دعوت دے رہے، تو آپ نے توجہ نہ دی کہ اپنے گھر کا آدمی ہے تو مانتا ہے، اس کو بعد میں بات سمجھا لیں گے، مجمع جب میں دعوت دے رہا ہوں کیوں مجھے پکار رہا ہے؟ آپ کو ناگواری ہوئی؟ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ اپنا ہے اور یہ ضرورت مند ہے، یہ تزکیہ کی نیت سے آ رہا ہے، اس پر توجہ دیں، وہ تو پتہ نہیں بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ معلوم ہوا جو اپنے لوگ ہیں خواہ غریب کیوں نہ ہوں ان کو ترجیح دینی چاہیے ان پر جو بات آپ کی نہیں مانتے۔ کلا انہا تذکرہ، اللہ نے قرآن کریم کا ذکر فرمایا کہ یہ تو نصیحت ہے، اور پاکیزہ اوراق کے اندر ہے، پاکیزہ ہاتھوں کے اندر ہے۔ آگے اللہ انسان کی ناشکری بیان کرتے ہیں، کیسا ناشکر ہے، کیسے حقیر پانی سے اللہ نے پیدا کیا اور اس کو کھانا دیا، پانی برسایا، زمین اس کے لیے غلے اگائے زمین سے، اور اب جب سب کچھ ملا تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ، اس قیامت سے ڈرو جب آئے گی تو پھر ماں اور باپ، اولاد اور دوست اور بیوی سب سے انسان بھاگے گا، نیک اعمال کے علاوہ کوئی انسان کے وہاں کام نہیں آئے گا۔ مومنین کے چہرے روشن ہوں گے اور کفار کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے جن کے چہرے روشن ہوں گے۔ سورۃ التکویر، اذا الشمس کورت، پہلی سورت کا لفظ ہے کورت، تکویر سے بے نور ہو جانا، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس سورت کا نام ہی سورہ تکویر رکھا گیا۔ قیامت کے احوال ذکر فرمائے، جب آسمان کو بے نور کر دیا جائے، جب سورج بے نور ہو جائے گا اور ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، اور اس وقت جوان اونٹنی پھرے گی، کوئی اس کو لینے والا نہیں ہوگا،
وہ جانور بدکتے پھریں گے اور سمندروں کو یعنی دہکا دیا جائے گا، جوڑے جوڑے کر دیے جائیں گے، مردہ یعنی جس بچی کو زندہ درگور کیا اس کو اٹھا کر پوچھا جائے گا تجھے کس جرم کے اندر قتل کیا گیا تھا۔ کہ اللہ تعالیٰ سارے واقعات بیان فرمائے، پھر آخر میں کیا فرمائے، غالبا نفس ما حضرت، اب انسان سمجھے گا میں نے کیا کیا دنیا میں، کون سا عمل لے کر آیا۔ آگے اللہ قسم اٹھا کر بات فرماتے ہیں، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، قسم اٹھا کر فرمایا کہ یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے اس کو عزت ہے، امانت دار ہے، اطاعت کرنے والا ہے۔ یعنی یہ جو جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام لاتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ جبرائیل امین بھی اللہ کا معتبر ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معتبر ہیں ہی، وہ تو عظمت والے ہیں، کائنات میں سب سے بڑا مقام ہی آپ کا ہے۔ سورۃ الانفطار، اذا السماء انفطرت، سورت کی پہلی آیت میں لفظ انفطرت انفطار سے ہے، تو سورت کا نام ہی سورہ انفطار ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان ٹوٹ جائے گا، ستارے گر پڑیں گے اور سمندروں کو دہکا دیا جائے گا، قبروں کو کھاڑ دیا جائے گا، اس وقت انسان سوچے گا کہ دنیا کے لیے کیا کیا اور آخرت کے لیے کیا کیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک، او انسان کریم اللہ کے بارے میں تو کیوں دھوکے کے اندر پڑا ہے۔ خیر یہاں ترغیب دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ کرام کاتبین موجود ہیں، تمہارے اعمال لکھ رہے ہیں اور تم اس کی تیاری کرو۔ یا انسان جنت کے اندر ہوگا یا جہنم کے اندر ہوگا، نیک جنت میں جائیں گے، برے جہنم میں جائیں گے، اعمال اچھے بنا کر آخرت کی تیاری کرو۔ سورۃ المطففین، ویل للمطففین، المطففین تطفیف سے ہے کمی بیشی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بتایا کہ وہ لوگ برباد ہوں گے جو کمی بیشی کرتے ہیں، یعنی کم دیتے ہیں اور زیادہ لے لیتے ہیں۔ یہ کیا ان کا خیال نہیں ہے قیامت کو اٹھیں گے؟ کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں؟ آگے فرمایا کہ دیکھو جو برے ہیں ان کا اعمال نامہ سجین میں ہے، جو نیک ہیں ان کا اعمال نامہ علیین کے اندر ہے، اور یہ برے جہنم میں جائیں گے، اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے، اور نیک لوگ جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان کو باغات دیں گے، چشمے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہترین چشموں کا پانی پلائیں گے، اور یہ جنتی آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور گپے لگائیں گے، محبت کے ساتھ ہنسی مذاق خوشیوں میں جنت کی نعمتوں کے مزے لوٹیں گے۔ اس وقت ان کو فار کو احساس ہوگا جو دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے، مذاق استہزاء کرتے تھے ایمان والوں کا، اللہ فرمائیں گے آج تمہیں اس استہزاء کے بدلے میں جہنم دی جا رہی ہے۔ سورۃ الانشقاق، اذا السماء انشقت، اس سورت کی پہلی آیت کا لفظ ہے انشقت، انشقاق سے ہے۔ جب اسی وجہ سورت کا نام سورہ انشقاق، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذنت لربھا وحقت، اور آسمان اللہ کے حکم کا پابند ہے، زمین پھیل جائے گی، اللہ والقت ما فیہا، جو کچھ زمین کے اندر ہے باہر نکالے گئے، زمین خالی ہو جائے گی۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اللہ فرماتے ہیں انسان تو نے اپنے رب سے ملنا ہے۔ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا اس کا حساب آسان ہو گیا، وہ خوش ہوگا، اور جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا وہ موت کو پکارے گا، لیکن وہاں تو موت بھی نہیں آ سکتی۔ یہاں اللہ پاک نے بات سمجھائی ہے، بار بار یہ بات سمجھائی رہی ہے، نجات کی مدار ایمان اور نیک عمل ہے، اور بدبختی کی مدار کفر اور بد عملیہ ہے۔ سورۃ البروج، والسماء ذات البروج، اس سورت کی پہلی آیت ہے، والسماء ذات البروج، اسی نام سورت کا نام بروج ہے، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، اور قسم ہے قیامت کے دن ہی قسم ہے، شاہد اور مشہود کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے واقعہ ذکر کیا ایک بادشاہ کا جو ایک بچے کو مارنا چاہتا تھا، بچے نے کہا جب مجھے مارنا ہو تو اللہ کا نام لے کر لوگوں کے سامنے میرے اوپر تیر چلا، اس نے خدا کا نام لے کر تیر چلایا، ویسے بچہ مرتا ہی نہیں تھا، تو کتنے لوگ اس کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، معروف واقعہ ہے۔ اس نے خندق کھودی اور اس کے اندر پھینکا لوگوں کو، لوگ اس خندق میں کود گئے لیکن ایمان سے باز نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ہوتے ہیں ایمان والے۔ ان بطش ربک لشدید، خدا کی گرفت سے ڈرو، اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے۔ یہ بادشاہت چند دن کی، اثر زندگی آخرت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کفار کا احاطہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ میں ایمان کی دولت دے، کفر سے اللہ محفوظ رکھے۔ سورہ طارق، والسماء والطارق، اس سورت کی پہلی آیت ہے والسماء والطارق، اسی کی مناسبت ہے سورت کا نام سورہ طارق ہے۔ طارق رات کو آنے والا، رات کو نکلنے والا ستارہ، اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم اٹھائی، طارق ستارے کی قسم اٹھائی، اور کیا فرمایا ہر نفس پہ نگہبان موجود ہے۔ انسان اپنی تخلیق کو دیکھے، اس کو کہاں سے پیدا کیا گیا، عورت کے سینے اور مرد کی پشت سے پانی نکلتا ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ لٹانے پر بھی قادر ہے۔ خیر اللہ نے قسم اٹھا کر بات سمجھائی کہ آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو،
والسماء ذات الرجع والارض ذات صدع انه لقول فصل۔ یہ پکی بات ہے جو اللہ فرما رہے ہیں، یہ مذاق نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے، سمجھو۔ سورۃ الاعلی سبح اسم ربک الاعلی، اس سورت کی پہلی آیت ہے سبح اسم ربک الاعلی، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الاعلی ہے۔ یہ بتایا گیا اللہ پاک کا تسبیح بیان کرو جو اللہ بہت بڑا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے چارے کو نکالا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر زمین سے چارے کو نکالا، اللہ تعالیٰ سب چیزیں جانتے ہیں، کوئی بات اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ بتایا کہ دیکھو کامیاب وہی شخص ہوگا جس نے اپنا تزکیہ کیا، آخرت کی تیاری کی، اللہ کا نام لیا، اور آخرت ہی باقی رہنے والی، آخرت ہی بہتر ہے، بس اسی کی تیاری کرنی چاہیے۔ سورۃ الفجر، سورۃ الغاشیہ، سورۃ الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، اس سورت کی پہلی آیت ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ، اسی کے نام سے ہے الغاشیہ سورت کا نام۔ الغاشیہ ڈھانپ لینے والی، مراد قیامت ہے۔ دو قسم کے چہرے ہوں گے، بعض وہ جو دنیا میں کفر اختیار کرتے رہے اور آخرت کے اندر ذلیل و خوار ہوں گے، اور بعض وہ جن نے دنیا میں ایمان اختیار کیا اور آخرت میں تر و تازہ ہوں گے، پر رونق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے داعی کی صفات بیان فرمائی۔ دیکھو اونٹ کیسا مضبوط ہے، اور آسمان کیسی بلندی ہے، اور پہاڑ کیسے مضبوط ہیں، اور زمین کیسے بچھی ہے۔ داعی کو بھی چاہیے اونٹ کی طرح صبر کرے، آسمان کی طرح اس کی سوچ کے اندر وسعت ہو، زمین اور پہاڑ کی طرح پختگی ہو، اور زمین کی طرح اس کے اندر نرمی ہو۔ فذکر انما انت مذکر، تم نصیحت دو، تمہارا کام نصیحت کرنا ہے۔ اللہ جس کے مقدر میں ہدایت لکھیں وہ قبول کرے گا، تم نگران نہیں۔ معلوم ہوا کہ داعی کے ذمے اپنی دعوت مسلسل دینا ہے، منوانا نہیں، بات سمجھانا ہمارے ذمے ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفجر والفجر ولیال عشر، اس سورت کی پہلی آیت والفجر ہے، اسی کے نام سے سورت کا نام سورۃ الفجر ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، ذی الحج کی پہلی 10 راتیں، والشفع والوتر 10 اور 9 ذی الحج کی، واللیل اذا یسر، آگے اللہ نے قوم عاد کا ذکر کیا، قوم سمود کا ذکر کیا، قوم پھر فرعونیوں کا ذکر کیا، پھر فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ بندے کا امتحان لیتے ہیں، اللہ عزت دیتے ہیں، نعمت دیتے ہیں، بندہ کہتا ہے میرے خدا نے عزت دی ہے، اور جب اللہ امتحان لے کچھ لے بندہ کہتا ہے مجھے خدا نے ذلیل کیا۔ ایسا نہ کرو، رزق دیتے بھی اللہ، لیتے بھی اللہ، ہر حال میں بندے کو اللہ کے ساتھ رہنے، مل جائے تو شکر کرے، نہ ملے تو صبر کرے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ تعالی ہمیں اسی کا مصداق بنائے کہ موت کے وقت یہی آواز آئے کہ اے نفس مطمئنہ اپنے اللہ کی طرف راضی ہو کر آؤ۔ سورۃ البلد، لا اقسم بہذا البلد، اس سورت کی پہلی آیت لا اقسم بہذا البلد ہے۔ البلد کا معنی شہر، شہر مکہ، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ البلد ہے۔ اللہ نے قسم اٹھائی، کیا؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، فرمایا کہ انسان کو اللہ نے مشقت میں پیدا کیا ہے، انسان نے مشقت میں رہنا ہے۔ اللہ نے آنکھ دیا، ناک دیا، آزادی، یہ کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرے، نہ قدری نہ کرے۔ معلوم ہوا کہ انسان کو مشقت ملے تو انسان کی طبیعت ہے، راحت ملے تو فطرت نہیں ہے کہ راحت ہی راحت ہو، دنیا تو امتحان کی جگہ ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، جہاں صرف راحت وہ جنت ہے، جہاں صرف دکھ وہ جہنم ہے، جہاں دکھ و سکھ دونوں وہ جگہ جہنم ہے۔ والشمس وضحاها، سورۃ الشمس، اس سورت کی پہلی آیت کا پہلا لفظ والشمس ہے، اسی کے نام سورت کا نام سورہ شمس ہے۔ اللہ نے 11 قسمیں اٹھا کر مضمون بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں گناہ کا تقاضا رکھا، گناہ کنٹرول کرنے کی طاقت بھی دی ہے۔ جو اس طاقت کو استعمال کر گناہ سے بچتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، جو نہیں بچتا وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ واللیل اذا یغشی، سورۃ اللیل، اس سورت کے پہلا لفظ ہے واللیل، اسی مناسب سورت کا نام سورۃ اللیل ہے۔ یہاں بتایا کہ اللہ نے مال دیا ہے، قسم اٹھا کر سمجھایا، جو متقی ہے اور اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت، یہ صورت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ آپ اپنے مال کو لٹاتے، اللہ کے لیے دیتے، اللہ نے ان کو عزت اور مقام دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں بھی۔ والضحیٰ، سورت کا نام سورۃ الضحیٰ ہے، چونکہ اس کا پہلا لفظ ہے والضحیٰ، اسی کی مناسبت سے سورۃ الضحیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے قسم اٹھا کر بیان فرمایا کہ اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں، اللہ آپ سے محبت فرماتے ہیں، آپ کی ہر حالت پہلی حالت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ علم یجد کا یتیما فآویٰ، اللہ نے اپنے پیغمبر کی پہلی سابقہ زندگی کو ذکر کیا، پھر آگے 3 حکم دیے۔
تم یتیم تھے خدا نے ٹھکانہ دیا، دیکھو تمہارے پاس علم نہیں خدا نے علم دیا، تمہارے پاس مال نہیں خدا نے دولت دیا، اب تم کیا کرو؟ یتیموں کا خیال کرو، مانگنے والوں کو عطا فرماؤ اور اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو۔ سورہ علم نشرح لک صدرک، اس صورت کے پہلا لفظ ہے علم نشرح، اسی سے صورت کا نام سورہ علم نشرح ہے۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عظمت کو بیان فرمایا کہ اللہ نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے، بوجھ کم کر دیا ہے اور آپ کو بلندیاں عطا فرمائی ہیں، اور ایک اصول بیان کیا کہ دیکھیں جب بھی انسان پر ایک تکلیف آتی ہے اللہ اس کے بدلے میں 2 راحتیں دیتے ہیں، مشقت سے گھبرائے نہیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھے۔ سورۃ التین والتین والزیتون، اس سورت کی پہلی آیت کا پہلا لفظ ہے والتین، اسی مناسبت سورت کا نام سورہ تین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائیں 4، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم اور مکہ مکرمہ کی قسم۔ پھر مضمون بیان فرمایا کہ انسان کو اللہ نے سب سے خوبصورت شکل عطا فرمائی ہے۔ پھر انسان پہ بڑھاپا آتا ہے، جو جوانی میں عمل کرتا تھا بڑھاپے کی وجہ سے نہ کر سکے، اللہ اس کے اعمال کا اجر جاری رکھتے ہیں۔ سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اس سورت کی دوسری آیت کا آخری لفظ علق، اسی کی مناسبت سے سورت کا نام سورہ علق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی 5 آیتیں جو غار حرا میں نازل ہوئیں وہ یہی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اللہ عزت والا ہے، اللہ نے قلم کے ذریعے تمہیں سکھایا، انسان کو قلم کا استعمال اللہ کے دین کے لیے کرنا چاہیے، اور وہ کچھ دیا علم جو انسان کے پاس تھا نہیں۔ آگے اللہ نے بات سمجھائی ہے، ابو جہل اینڈ کمپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتی، دین سے روکتی، فرمایا دین سے مت روکو برباد ہو جاؤ گے، پیشانی سے پکڑ کے اللہ تمہیں جہنم میں پھینک دیں گے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورۃ القدر، اس سورت کی پہلی آیت کا آخری لفظ ہے القدر، اسی کی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جب اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی رات میں قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور یہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر عام طور پر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر ہوتی ہے، لہذا اس کے اندر عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورۃ البینہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اس سورت کی پہلی آیت کا آخری لفظ ہے البینہ، اسی کی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ البینہ ہے۔ اس سورت میں بتایا گیا کہ یہود اور نصارہ جو اہل کتاب تر مشرکین یہ ناکام ہوں گے اور مومنین کامیاب ہوں گے دنیا میں، اور موت کے بعد بھی یہود اور نصارہ اور مشرک جہنم میں جائیں گے اور مومن یہ جنت کے اندر جائیں گے۔ یہود و نصارہ وہ جہنم میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے، وہ مراد ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ان کی بات الگ ہے۔ سورۃ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، چونکہ اس سورت کی پہلی آیت کا آخری لفظ ہے زلزالہا، اسی کی مناسبت سے سورت کا نام سورہ زلزال ہے۔ یہاں قیامت کی ہولناکی کو بیان فرمایا، جب زمین میں زلزلہ آئے گا، زمین اندر کے خزانے باہر نکالے گی، انسان کہے گا اس کو کیا ہوا ہے، تو زمین بھی باتیں کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اس دن ہر انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا، چھوٹا نیک عمل ہے اللہ اس کا بھی اجر دیں گے، اگر برے سے برا عمل چھوٹا کیا تو اس پر بھی وبال ہوگا۔ اللہ میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ العادیات، والعادیات ضبحا، اس سورت کی پہلی آیت کا پہلا لفظ والعادیات، اس کے نام سے سورت کا نام بھی سورہ العادیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں گھوڑوں کی اٹھائیں اور پھر فرمایا کہ دیکھو گھوڑا کتنا وفادار ہے، تو تم انسان ہو کر وفاداری کیوں نہیں کرتے؟ انسان کو چاہیے اللہ تعالیٰ سے وفاداری کرے۔ سورۃ القاریہ، القاریہ ما القاریہ، اس سورت کا پہلا لفظ القاریہ، اسی کی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ القاریہ ہے۔ اس میں قیامت کے احوال کا ذکر ہے، جب قیامت آئے گی لوگ ایسے ہوں گے جیسے پتنگے اڑ رہے ہیں، اور پہاڑ ایسے جیسے روئی کی طرح اڑ رہے ہیں، تو جس کے اعمال نامے بھاری ہوں گے وہ نجات پائے گا، اعمال نامے ہلکے ہوں گے وہ ہلاک اور برباد ہوگا، جہنم کا ایندھن بنے گا۔ سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر، اس سورت کی پہلی آیت کا دوسرا تکاثر ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ تکاثر ہے۔ یہاں بتایا کہ اللہ کی نعمت کا خیال کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم سے پوچھا جائے گا، اور انسان کو چاہیے کہ دنیا میں کثرت کی اور قلت کی بنیاد، کثرت کی بنیاد پہ فخر نہ کرے بلکہ اعمال اچھے کرے اور آخرت کی تیاری کرے۔
والعصر سورۃ العصر کی پہلی آیت ہے، والعصر اسی مناسبت سورت کا نام سورۃ العصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر یہ مضمون سمجھایا کہ انسان وہ کامیاب ہوگا جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، اعمال سنت کے مطابق ہوں، اور صحیح عقیدہ نیک عمل کی دعوت دے، اگر اس پر مشکل آئے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرے۔ سورۃ الہمزہ ویل لکل ہمزہ، اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ ہمزہ ہے، اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ ہمزہ۔ فرمایا وہ شخص تباہ ہوگا جو منہ پر تانے دیتا ہے، کمر کے پیچھے الزام لگاتا ہے، مال گن گن کے رکھتا ہے، اس کا خیال ہے کہ مال کبھی تباہ نہیں ہوگا، اس مال نے ختم ہونا ہے، جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، حلال مال کماؤ۔ سورۃ الفیل علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الفیل کا معنی ہاتھی۔ اس سورت کی پہلی آیت کے آخری لفظ الفیل، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الفیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے پہلے کا واقعہ ہے کہ جب ابرہ ہاتھی لے کر مکہ مکرمہ پہ حملہ آور ہوا، اللہ نے ابرہ اور اس کے ہاتھیوں کو برباد کر دیا اور مکہ کی حفاظت فرمائی، اسی کا اس سورت کے اندر ذکر ہے۔ سورہ قریش لإیلاف قریش، کیونکہ اس کے اندر لفظ پہلی آیت کا آخری لفظ ہے قریش، اسی مناسبت سورت کا نام سورہ قریش ہے۔ یہاں دو باتیں بنیادی سمجھائے گی، جو اللہ تمہیں کھانے کے لیے معیشت کا انتظام کرتا ہے، رہنے کے لیے امن کا انتظام کرتا ہے، اس اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے غیر کی عبادت نہ کرو۔ سورۃ الماعون ارأیت الذی یکذب بالدین، اس صورت مبارکہ میں آخری لفظ الماعون، اسی مناسبت صورت کا نام سورۃ الماعون ہے۔ مذمت ہے اس آدمی کی جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، یتیم کو نہیں دیتا، مسکین کو نہیں دیتا، نمازیوں میں کوتاہی کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، اور معمولی چیزیں استعمال کرنے کی بھی نہیں دیتا، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر، اس سورت کی پہلی آیت کا آخری لفظ الکوثر ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام بھی سورۃ الکوثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی شان بیان فرمائی کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر دی، جس میں حوض کوثر بھی شامل ہے، آپ نمازیں پڑھیں، قربانی دیں، اور اے میرے پیغمبر آپ کا دشمن برباد ہوگا، آپ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون، اس سورت کی پہلی آیت کا آخری لفظ الکافرون ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الکافرون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ تم ان کو اعلان کر دو کہ تمہاری خواہش پر میں تمہارے بتوں کی عبادت کریں، ایسا نہیں ہوگا، تم اپنے بتوں کی عبادت کرو، میں اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین مبارک ہو۔ سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، چونکہ سورت کی پہلی آیت میں لفظ نصر اللہ ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ النصر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بتایا گیا کہ دیکھیں جب اللہ کی مدد آئے، مکہ فتح ہو جائے، لوگ جوگ در جوگ، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں، اب آپ آخرت کی تیاری کریں۔ جب اللہ تعالیٰ فتوحات عطا فرمائے تو انسان کو اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے۔ سورۃ اللہب تبت یدا ابی لہب و تب، اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ لہب، اس کی بنیاد پر سورت کا نام سورہ لہب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو لہب برباد ہوگا، ابو لہب کا مال، اس کی اولاد اس کے کام نہیں آئے گی، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ بھی اور اس کی بیوی بھی۔ ہر وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے وہ دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہوگا۔ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، یہ صورت ایسی ہے کہ جس میں خالص اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اس لیے صورت کا نام سورہ اخلاص ہے۔ یہ بتایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہر کوئی اللہ کا محتاج ہے، نہ اللہ کسی کے باپ ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد، نہ اللہ کسی کی اولاد ہیں، اور کوئی ذات و صفات میں اللہ کا ہمسر نہیں ہے۔ سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق، اس سورت کی پہلی آیت کا آخری لفظ ہے الفلق، اس لیے سورت کا نام سورہ فلق ہے۔ یہاں بتایا گیا میرے پیغمبر آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، کن سے؟ مخلوقات کے شر سے۔ وہ کیا شر ہیں؟ جب رات چھا جائے، جب جادوگر جادو کریں، اور جب حاسد حسد کرے، اللہ کی پناہ کے اندر آ جاؤ۔ سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس، اس سورت کی پہلی آیت آخری لفظ ہے الناس، اسی سورت کا آخری لفظ بھی الناس ہے، تو سورت کا نام سورۃ الناس ہے۔ میرے پیغمبر آپ پناہ لو کس کی؟ لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے الہ کی۔ برب الناس بچپن کا ذکر، ملک الناس جوانی کا ذکر، الہ الناس بڑھاپے کا ذکر، اللہ ہی ہر حالت میں انسان کا مالک ہے۔ اور کس چیز سے پناہ مانگو؟ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو چھپ چھپ کے وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات ہو یا انسان ہو۔ یا اہم بات سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے بالکل قرآن کریم کے آغاز میں سورۃ الفاتحہ میں دو باتیں مانگنے کا حکم دیا۔
نمبر 1 ایاک نستعین، اللہ سے مدد مانگو، دنیا میں کامیابی ملے گی۔ نمبر 2 اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم مانو، تمہیں آخرت میں مانگو، آخرت میں جنت ملے گی۔ اور اس صورت کے آخر میں فرمایا کہ من شر ما خلق، دنیاوی امور میں مخلوقات کے شر سے بچو، دنیا اچھی ہوگی، اور اخروی امور میں وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے بچو گے تو آخرت اچھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے، اپنی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آخرت بہتر فرما دے، صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا بہتر بنا دے، مخلوقات کے شر سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ آخرت بہتر بتا دے، دین میں وسوسہ ڈالنوں کے شر سے اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔